حضرت علی علیہ السلام کا عہد نامہ یا آئین حکومت مالک اشتر کے نام۔ یہ وہ مشہور و معروف مکتوب ہے جسے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے سپاہ سالار مالک اشتر نقی کے نام تحریر فرمایا، اس وقت جب انہیں محمد ابن ابی بکر کے حالات خراب ہو جانے کے بعد مصر اور اس کے اطراف کا عامل مقرر فرمایا، اور یہ عہد نامہ آپ علیہ السلام کے تمام سرکاری خطوط میں سب سے زیادہ مفصل اور محاسن کلام کا جامع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ فرمان ہے جو بندہ خدا امیر المومنین علی نے مالک ابن اشتر نقی کے نام لکھا ہے، جب انہیں خراج جمع کرنے، دشمن سے جہاد کرنے، حالات کی اصلاح کرنے اور شہروں کی آباد کاری کے لیے مصر کا عامل قرار دے کر روانہ کیا۔ سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کو اختیار کرو، اور جن فرائض کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اپنے دل، ہاتھ اور زبان سے دین خدا کی مدد کرتے رہنا، کہ خدائے عزا اسمہ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اپنے مددگاروں کی مدد کرے گا اور اپنے دین کی حمایت کرنے والوں کو عزت و شرف عنایت کرے گا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو کچل دو اور اسے منہ زوریوں سے روکے رہو، کہ نفس برائیوں کا حکم دینے والا ہے جب تک پروردگار کا رحم شامل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد مالک، یہ یاد رکھنا کہ میں نے تم کو ایسے علاقے کی طرف بھیجا ہے جہاں عدل و ظلم کی مختلف حکومتیں گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہارے معاملات کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے تم ان کے اعمال کو دیکھ رہے تھے، اور تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو تم دوسروں کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ نیک کردار بندوں کی شناخت اس ذکر خیر سے ہوتی ہے جو ان کے لیے لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے، لہذا تمہارا محبوب ترین ذخیرہ عمل صالح کو ہونا چاہیے۔ خواہشات کو روک کر رکھو، اور جو چیز حلال نہ ہو اس کے بارے میں نفس کو صرف کرنے سے بخل کرو، کہ یہی بخل اس کے حق میں انصاف ہے، چاہے اسے اچھا لگے یا برا۔ رعایا کے ساتھ مہربانی اور محبت و رحمت کو اپنے دل کا شعار بنا لو، اور خبردار ان کے حق میں پھاڑ کھانے والے درندے کی مثل نہ ہو جانا، کہ انہیں کھا جانے ہی کو غنیمت سمجھنے لگے۔ کہ مخلوقات خدا کی دو قسمیں ہیں، بعض تمہارے دینی بھائی ہیں اور بعض خلقت میں تمہارے جیسے بشر ہیں، جن سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں اور انہیں خطاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور جان بوجھ کر یا دھوکے سے ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لہٰذا انہیں ویسے ہی معاف کر دینا جس طرح تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے، کہ تم ان سے بالا تر ہو اور تمہارا ولی امر تم سے بالا تر ہے، اور پروردگار تمہارے والی سے بھی بالا تر ہے، اور اس نے تم سے ان کے معاملات کی انجام دہی کا مطالبہ کیا ہے، اور اسے تمہارے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا ہے۔ اور خبردار اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے پر نہ اتار دینا، کہ تمہارے پاس اس کے عذاب سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اور اس کے عفو اور رحم سے بے نیاز بھی نہیں ہو۔ اور خبردار کسی کو معاف کر دینے پر نادم نہ ہونا، اور کسی کو سزا دے کر اکڑ نہ جانا۔ غیظ و غضب کے اظہار میں جلدی نہ کرنا اگر اس کے ٹال دینے کی گنجائش پائی جاتی ہو، اور خبردار یہ نہ کہنا کہ مجھے حاکم بنایا گیا ہے، لہٰذا میری شان یہ ہے کہ میں حکم دوں اور میری اطاعت کی جائے، کہ اس طرح دل میں فساد داخل ہو جائے گا اور دین کمزور پڑ جائے گا، اور انسان تغیرات زمانہ سے قریب تر ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی سلطنت و حکومت کو دیکھ کر تمہارے دل میں عظمت و کبریائی اور غرور پیدا ہونے لگے تو پروردگار کے عظیم ترین ملک پر غور کرنا، اور یہ دیکھنا کہ وہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، کہ اس طرح تمہاری سرکشی دب جائے گی، تمہاری طغیانی رک جائے گی، اور تمہاری گئی ہوئی عقل واپس آ جائے گی۔ دیکھو، خبردار اللہ سے اس کی عظمت میں مقابلہ اور اس کے جبروت سے مشابہت کی کوشش نہ کرنا، کہ وہ ہر جبار کو ذلیل کر دیتا ہے اور ہر مغرور کو پست بنا دیتا ہے۔ اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور رعایا میں جن سے تمہیں تعلق کی خاطر ہے، سب کے سلسلے میں اپنے نفس اور اپنے پروردگار سے انصاف کرنا، کہ ایسا نہ کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے، اور جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا اس کے دشمن بندے نہیں، خود پروردگار ہو جائے گا، اور جس کا دشمن پروردگار ہو جائے اس کی ہر دلیل باطل ہو جائے گی، اور وہ پروردگار کا مد مقابل شمار کیا جائے گا جب تک اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے یا توبہ نہ کر لے۔ اللہ کی نعمتوں کی بربادی اور اس کے عذاب میں عجلت کا کوئی سبب ظلم پر قائم رہنے سے بڑا نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ مظلومین کی فریاد کا سننے والا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ تمہارے لیے پسندیدہ کام وہ ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے اعتبار سے سب کو شامل اور رعایا کی مرضی سے اکثریت کے لیے پسندیدہ ہو، کہ عام افراد کی ناراضی خواص کی رضامندی کو بھی بے اثر بنا دیتی ہے، اور خاص لوگوں کی ناراضی عام افراد کی رضامندی کے ساتھ قابل معافی ہو جاتی ہے۔ رعایا میں خواص سے زیادہ والی پر خوشحالی میں بوجھ بننے والا اور بلاؤں میں کم سے کم مدد کرنے والا، انصاف کو ناپسند کرنے والا اور اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنے والا، عطا کے موقع پر کم سے کم شکریہ ادا کرنے والا اور نہ دینے کے موقع پر بمشکل عذر قبول کرنے والا، زمانے کے مصائب میں کم سے کم صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔